नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तजारती व इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा म्यांमार, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। दुबई में जारी सालाना शॉपिंग फेस्टिवल में खरीदारों का मोहतात रवैया, रिटेलर्स बेहतर फरोख्त के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तानी काश्तकारों को भारत को बासमती चावल की बरामदात पर इख्तलाफात। मगरबी ममालिक में नौकरियों का बहरान, बैंकार एशिया का रुख करने लगे। बर्लिन में नुमाइश, पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत का फरोग। चीन के देही और शहरी इलाकों की आमदन में खलीज कम हो रही है। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाक भारत मुज़ाकरात। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती रवाबित फरोग पा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की सूडान के साथ बाहमी तिजारत बढ़ाने पर जोर। भारत में IT सेक्टर में बेहतरी रोजगार के मौक़ों का सबब। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, वर्ल्ड बैंक। और चीन में मकामी तौर पर तैयार करदा रेल मुतारिफ करवा दी गई। और अब खबरों की तफसील। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा म्यांमार के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा म्यांमार की वजाहत करते हुए बताया कि सदर जरदारी ने म्यांमार के सदर थैन सीन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सदर जरदारी ने पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को बढ़ाने और दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही टैरिफ इंतजाम के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने तेल और गैस के शोबे में दोनों मुल्कों के ताउन से इक्तिसादी और तिजारत को फरोग देने के लिए मुश्तरका वजारती कमीशन कायम करने की तजवीज़ की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए करेंसी के तबादले के इम्कानात का मुताला करने का कहा। सदर जरदारी का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने से दोनों मुल्कों में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। सदर जरदारी ने म्यांमार के सदर को पाकिस्तान आने की भी दावत दी। एक खास तकरीब में उन्होंने म्यांमार के सदर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अवार्ड से भी नवाजा। दुबई में जारी शॉपिंग फेस्टिवल पर आलमी माशी बहरान के असरात वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं और सार्फिन अशिया की खरीदारी में मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। दुबई का सालाना शॉपिंग फेस्टिवल न सिर्फ सयाहों के लिए एक इंतहाई पुरकशिश इवेंट है, बल्कि साथ ही साथ दुबई की मईशत की आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसे मजीद पुरकशिश बनाने के लिए मुंतज़मीन मुसलसल रंगारंग तकारीब, महफिल मौसीकी और दीगर सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद भी करते रहते हैं, जिनमें सारिफीन और मेले में शिरकत करने वालों के लिए कई कीमती इनामात जैसा कि 19 किलो सोना भी पेश किया जाता है, जो इस शॉपिंग फेस्टिवल को मजीद चार चांद लगाने का सबब है। 32 रोजा ये इवेंट दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का 17वां एडिशन है, जो पहली मर्तबा हुकूमत ने 1996 में रिटेल के कारोबार को वुसअत देने के लिए शुरू किया था। इस सिलसिले में फेस्टिवल के मुंतजिम लाइला सोहेल का कहना है कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल शहर की मईशत में तरक्की और मुख्तलिफ शोबाजात की वुसअत का अहम जरिया है, लेकिन रवा साल बेहतरीन बजट और तशहीरी मुहिम्मात के बावजूद वाज़े तौर पर नजर आता है कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में आने वाले सारिफीन इखराजात के मामले में इंतहाई बाशऊर और हसास हो गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह आलमी इक्तिसादी सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। ताहम यहाँ रिटेल का काम करने वाले अफराद का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में मुस्बित तब्दीली आ सकती है। दुबई की मईशत को इस साल फेस्टिवल के दौरान रिटेल, कारोबार, ट्रैवल और मेहमान नवाजी से साल 2011 में 15.1 अरब दिरहम का फायदा हुआ था, जो दुबई की साल 2010 की GDP का 5% है। मुंतजमीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल इस फेस्टिवल में 40 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की थी, जिनमें 8,86,660 मकामी जबकि बाकी सयाह अफराद थे। जबकि रवा साल सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीद मौजूद है, क्योंकि दुबई के एयर ट्रैफिक में सालाना 8.9% का इजाफा हो रहा है, लेकिन ये सयाह वाज़े तौर पर इखराजात से बचते नजर आ रहे हैं और दुकानदारों को अपनी अशिया की फरोख्त के लिए सख्त मेहनत करना पड़ रही है। पाकिस्तान बासमती चावल पैदावार एसोसिएशन ने भारत को बासमती चावल की बरामद करने की मुखालफत की है। पाकिस्तान के बासमती चावल पैदावार एसोसिएशन के चीफ हामिद मलही का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में बासमती चावलों की पैदावारी कीमतों में बहुत फर्क है। पाकिस्तान में 16% टैक्स लगाया जाता है, जबकि भारत में ज़राई शोबे पर कोई टैक्स नहीं है। भारत को पसंदीदा मुल्क का दर्जा देने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात व दरामदात शुरू की गई, जिनमें बासमती चावल भी शामिल हैं।
حامد ملہی کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں یوریا کی قیمت بھارت کے مقابلے میں دگنی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ باسمتی چاول کی برآمدات میں بھارت پاکستان کا حریف ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اقتصادی نوکریوں کے مواقع تیزی سے کم ہونے کے بعد اب بینکار ایشیائی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن ایشیا میں بھی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کار بینکاری کے لیے ایشیا کو محفوظ جنت کا درجہ دیا جا رہا ہے اور محض 100 گھنٹے بہترین ورک ریٹ کے بعد یہاں بآسانی نامور بینکر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہیز ریکروٹنگ میں علاقائی ڈائریکٹر ایما چارنک نے بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 سے 10 ماہ قبل حالات آج سے بہت مختلف تھے۔ مثال کے طور پر آج سے 18 ماہ قبل ہم ایسے لوگ کی تلاش میں تھے جو سرمایہ کار بینکاری میں مستقبل بنانا چاہتے ہوں، جبکہ آج ہر پوزیشن کے لیے کم از کم 50 درخواستیں موجود ہیں۔ سنگاپور کے ایک اعلیٰ ترین بزنس اسکول میں تدریس کے فرائض انجام دینے والی وینکا راؤ اپنے طالب علموں کو اس بات کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ فائنانس جابز کی مارکیٹ مشکلات نظر آ رہی ہے اور رواں سال کے وسط تک نوکریوں کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا، جبکہ ادارے اپنے ملازمین سے اب فوری نتائج کی توقع بھی کر رہے ہیں۔ ایشیا کی مستحکم ہوتی ترقی کی شرح سے یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ خطہ تیزی سے بلندی کا رخ کر رہا ہے، لیکن بڑے اداروں کا کم ہوتا منافع ایک نئے انداز کے طور پر سامنے آیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک بینکاری کی سیڑھی پر قدم رکھا ہے، ان کے لیے حالات مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ برلن میں جاری گرین ویک نمائش میں ماہرین کے مطابق پاکستان کی زرعی اشیاء کی نمائش اور فروغ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں جاری گرین ویک نمائش میں دنیا بھر کے ملکوں نے اپنی غذائی، زرعی اور باغبانی مصنوعات کی نمائش کی۔ پاکستان بھی اس نمائش میں پہلی مرتبہ شرکت کر رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے 21 زرعی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی۔ نمائش میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی زرعی مصنوعات بھی اب عالمی منڈیوں تک پہنچنے لگی ہیں، جنہیں بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گرین ویک میں پاکستانی زرعی مصنوعات کی نمائش پاکستان کے زراعت کے شعبے کی طرف انقلابی قدم ہے، جس سے اس شعبے کو ترقی و فروغ ملے گا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائشوں میں پاکستانی مصنوعات کی رسائی ایک خوش آئند قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کے اس دورے سے زرعی برآمدات کو فروغ ملے گا، ساتھ ہی پاک جرمنی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چین کے شہری اور دیہی آمدن میں تفریق کا تناسب کم ہو رہا ہے۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے مطابق گزشتہ سال دیہی اور شہری علاقوں کے رہائشی افراد کے درمیان آمدن کا تناسب 3.13 کی نسبت 1 رہا، جس کا مطلب ہے کہ شہری علاقے کے افراد نے دیہی علاقے کے افراد کی نسبت 3.13 گنا زیادہ آمدن حاصل کی۔ یہ تناسب سال 2010 میں 3.23 کی نسبت اور سال 2009 میں 3.33 کی نسبت 1 تھا۔ چین کے شہری علاقے کے باسیوں کی فی کس آمدن میں 17.9% سال بہ سال کے مطابق اضافہ ہو رہا ہے اور یہ آمدن سال 2011 میں 6,977 یوان فی کس تھی، جبکہ دیہی علاقوں میں فی کس آمدن میں اضافے کی شرح 14.1% رہا۔ NBS کے مطابق میڈین فی کس شہری آمدن میں 955 یوان کا اضافہ ہوا ہے۔ میڈین فی کس آمدن کا مطلب دو گروہوں کی فی کس آمدن کو برابر انداز میں تقسیم کرنا ہے۔ میڈین فی کس آمدن سے نچلے اور درمیانے طبقے کی چینی عوام کی آمدن کی بہتر صورتحال سامنے آئی ہے۔ NBS کی جانب سے کیے گئے سروے کے مطابق شہری آبادی کی آمدن میں سال 2011 کے دوران 21.9% کا اضافہ ہوا ہے، جن میں تنخواہوں کی شرح 42.5% اضافے کے ساتھ 1.4 پوائنٹس بڑھی۔ NBS کے مطابق شہری آبادی کی آمدن میں اضافے کی وجہ مہاجر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور دیہی آبادی کی آمدن میں کمی کی وجہ کپاس اور آلو کے کاشتکار کے منافع میں کمی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال چین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہی آبادی کی آمدن میں اضافہ اور شہری علاقوں کی آبادی میں کمی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین کی سربراہی میں وفد نے ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر بھارت سے مذاکرات کیے۔ دوسری جانب بھارت ایوان صنعت و تجارت اور سارک ایوان صنعت و تجارت کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں خطے میں امن کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ نئی دہلی میں ہونے والے پاک بھارت مذاکرات میں ترکمانستان سے گیس درآمد کے لیے پائپ لائن سیکیورٹی، ٹرانزٹ فیس اور دیگر تکنیکی امور پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بھی ملاقات کی، جس میں ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبے کے ساتھ دو طرفہ تجارتی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھارتی ایوان صنعت و تجارت اور سارک ایوان صنعت و تجارت کے اراکین کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ SCCI کے 53ویں ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں سری لنکا، افغانستان، بھارت، بھوٹان،
پاکستان، نیپال، مالدیپ اور بنگلہ دیش سے اعلیٰ سطح کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس کی اقتصادی تقریب سے خطاب میں صدر SCCI انیس الحق کا کہنا تھا کہ 60 ممالک کو مل کر خطے کی عوام کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ 60 ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھانے سے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ 100 اراکین پر مشتمل پاکستانی وفد کی سربراہی کرنے والے افتخار علی ملک کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے 65% ممکنہ تجارت کو ابھی تک فروغ نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس خطے میں عدم استحکام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں علاقائی تعاون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی روابط میں استحکام آ رہا ہے، جبکہ بھارتی وزیر خزانہ نے مزید بہتری کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ پرناب مکھرجی کا کہنا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی روابط میں واضح بہتری آئی ہے اور مستقبل قریب میں اس میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب عبدالملال عبدالحمید کے ساتھ پترا پول چیک پوسٹ پر کار پاس نظام کا افتتاح کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کار پاس سسٹم دونوں ممالک کے تعلقات میں نئے دور کا سبب بنے گا۔ بھارتی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس نظام سے غیر قانونی طور پر سرحدیں پار ہونے اور تجارتی عدم توازن کا خاتمہ ہوگا۔ مجموعی طور پر تجارت سمیت تمام شعبوں میں بنگلہ دیش سے تعلق بہتر ہو رہے ہیں، لیکن تجارتی روابط میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت سے برآمد کا حجم زیادہ اور بنگلہ دیش سے کم ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تجارتی روابط کو اصل فروغ 2010 میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دورہ بھارت کے بعد حاصل ہوا، جسے ستمبر 2011 میں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بنگلہ دیش دورہ کر کے مزید استحکام بخشا۔